پروگرام میں آپ کو بہت وارم ویلکم کہتے ہیں۔ آج اوبیسلی جو لانگ مارچ اور دھرنا ختم ہوا طاہر القادری صاحب کا، اس کا معمہ جو ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ ابھی تک اس لیے ریلیونٹ ہے کہ کل پیپلز پارٹی کی جو ایم این اے ہیں وہ یہاں کہہ کے گئی میرے پروگرام میں کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ نہ آئین کی کسی امینڈمنٹ کو چینج کر سکتا ہے، خواہ 18ویں 19ویں 20ویں۔ اور میرا یہ پرسپیکٹو ہے کہ راجہ پرویز اشرف نے ایز اے پرائم منسٹر سائن تو کیا، اوبیسلی پرسنل کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن وہ پرسنل بن جائے گی کیپیسٹی جب وہ کچھ دنوں بعد کچھ ہفتوں بعد پرائم منسٹر ہی نہیں رہیں گے۔ تو پھر یہ ایگریمنٹ جو ہے اس کی ویلیو جہاں پہلے ہی آج حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کی ویلیو کچھ نہیں ہے دستور کے مقابلے میں، اس کی ویلیو کہاں سٹینڈ کرتی رہ جائے گی جب راجہ پرویز اشرف صاحب بھی نہیں ہوں گے اور یہ 10 رکنی جو اتحادی آئے تھے ان کے پاس بھی آفیشیل پورٹ فولیو ختم ہو جائے گا۔ یہ بات بھی کریں گے آج کے پروگرام میں، لیکن اس سے بڑھ کے یہ کیا الیکشن ڈیلے کرنے کی سازش تھی کرانے کی، جس طرح کہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ بھی اس میں شامل تھی، پی ایم ایل این کی حکومت کی پاور کو چیلنج کرنے کی سازش تھی، بہت سے لوگ اسٹیبلشمنٹ میں بات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ابھی یہ ریہرسل تھی اور اصل جو آنا ہے مرلہ وہ بعد میں آنا ہے۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام جو ہے پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر 3-4 بڑے اہم جلسے ہوئے، نواز شریف صاحب کا حالیہ میں جلسہ عام ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر القادری کی پریس کانفرنس ہے، ان پہ بھی بات کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں بہت وارم ویلکم شفقت محمود صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سیکرٹری اطلاعات و نشریات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لاہور اسٹوڈیوز میں، مشاہد اللہ صاحب سیکرٹری اطلاعات و نشریات ہیں پی ایم ایل این کے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اسلام آباد سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں نبیل قبول صاحب، اور ابھی تھوڑی دیر میں طاہر القادری صاحب منہاج القرآن سے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی ریپرزنٹیشن آئے گی، قاضی فیض الاسلام صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ نبیل قبول صاحب، اگر میں آپ کے پاس جاؤں، کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، ایم کیو ایم کے ایم پی اے کی جس طرح بہیمانہ قتل ہوا، پرزور مذمت ہے اس کی، وہاں کے حالات اور خراب ہوئے۔ آپ نے جو بات کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ آپ نے ایک تو یہ کہا کراچی میں خونی انتخابات آپ دیکھ رہے ہیں، پھر آپ نواز شریف صاحب کے گھر تعزیت کے لیے گئے ہوں کہ بھائی کے لیے، اور آپ نے ان کو جا کے کہا جو میرے سامنے ہے کہ اگر آپ نے کراچی سے کچھ سیٹیں نکالنی ہیں تو جرائم پیشہ افراد کے سر پر ہاتھ رکھنا ہوگا۔ نبیل قبول صاحب، جرائم پیشہ افراد کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے، تب ہی 2 سیٹیں یا 3 سیٹیں نکل رہی ہیں کراچی سے، یہی میسج دے رہے ہیں آپ سر؟ کامران، جو میرے کہنے کا مقصد تھا نا وہ ایک قسم کا جو جس طریقے سے آپ تنزیہ یہ بات کرتے ہیں، میں نے تنزیہ بات کی کہ کراچی کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغیر کرمنلز کے سپورٹ سے جو ہے وہ الیکشن، اب آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم جس کا جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے کراچی کے اندر، اس کے 17 ایم این ایز ہیں آؤٹ آف 20، ان کے 2 ایم پی ایز مارے گئے، ان کے اپنی کانسٹیٹیونسی میں وہ سیف نہیں ہے۔ یہی پوری کراچی کی سچویشن ہے۔ تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کرائیں گے وہ بڑا بلڈی الیکشن ہوں گے، یا تو مک مکا کر لیں۔ اب تو یہ تو دیکھیں نا، مک مکا والی تو سیاست چل پڑی ہے۔ یہ دھرنا کیا تھا؟ دھرنا بھی اسی قسم کا ایک مک مکا تھا۔ بعد میں قادری صاحب جس طریقے سے پھنس گئے اپنے ہی ایک چال میں اور ایک کیچ 22 سچویشن پیدا ہوا۔ نبیل صاحب، یہ مک مکا آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے قاضی صاحب نے؟ مک مکا ہماری گورنمنٹ کے ساتھ تو نہیں، مک مکا سب کے ساتھ۔ دیکھیں وہ پھنس گیا ایکچولی، اس کو جس طریقے سے بہکاوا دیا گیا اور جس طریقے اس کو پش کر کے باہر بھیجا گیا اور اس کو بھیجا گیا اسلام آباد۔ اول تو میں بالکل یہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں یا تو دیکھیں اس کو آنے ہی نہیں دیا جاتا، جب وہ آ گیا اس نے آتے ہی جس طریقے سے سلطان رائی کی طرح جو سپیچ کی اس نے کہ جی 5 منٹ میں کنٹینر ہٹا دو، مطلب اس کا جو مقصد تھا وہ سامنے آ گیا کہ وہ کیوس چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے یہاں پر کچھ ایسا سچویشن پیدا ہو جائے اور پھر اس کے ریاکشن میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اپوزیشن نے گورنمنٹ نے ڈیل کیا ہے، اور میں ضرور کریڈٹ دوں گا اپوزیشن کو، جب اپوزیشن اکٹھی ہو گئی تو اس اپوزیشن نے گورنمنٹ کو ایک بوسٹ دیا کہ قادری کی کسی بات کو نہیں ماننا ہے، اور وہ خالی ہاتھ گیا، وہ پھنس گیا تھا۔ اس نے منتیں کی ہیں کہ آؤ میرے کے ساتھ مذاکرات کرو، منتیں کرنے کے بعد جو ہے گورنمنٹ گئی۔ قادری صاحب نے منتیں کی ہیں حکومت سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، اس پہ یہ پہلی دفعہ حکومت کی طرف سے پہلی دفعہ یہ ورژن آیا۔ اگر آپ ابھی تک حکومت کے ایم این اے اور آپ نے نون لیگ جوائن نہیں کی، اس پہ بات کروں گا آپ سے نبیل قبول صاحب، تو یہ پہلی دفعہ حکومت کی طرف سے ورژن آیا کہ ڈاکٹر قادری صاحب نے منتیں کی حکومت سے کہ ان سے مذاکرات کر کے فیس سیونگ کی جائے۔ یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو حکومت کی طرف پہلی دفعہ ہے۔ ایگزیکٹلی جی، لیکن نبیل صاحب آپ نے جو بات کی بڑی جی کمپلیٹ کر لیں۔ جی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کامران کہ دیکھیں وہ جب آیا تھا وہ اس وقت سلطان رائی بن کر آیا تھا،
اور جب وہ گیا تھا تو رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی تھی اور اس کو آگے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں, مجھے سیف ایگزٹ دو. اس نے باقاعدہ سیف ایگزٹ مانگا مشرف کی طرح اور وہ نکل گیا. اور اس سے کیا منوایا مجھے بتائیں کہ یار پوری میڈیا نے اس کو اتنی کوریج دی, کچھ نہیں منوا سکے. ٹھیک ہے, فائدہ ملا ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, انٹرنیشنل یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا, میں اس سے پہلے کہ میں جاؤں مشاہد صاحب کے پاس, مجھے جانا ہے شفقت صاحب. یہ جو پوائنٹ انہوں نے دیا ہے obviously وہ آپ کے لیے پولیٹیکلی امپورٹنٹ ہے اس کو رسپونڈ کرنا. یہ پرسیپشن ابھر رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پوری اپوزیشن کو جوائن کر لیا, وہاں عمران خان صاحب موجود نہیں تھے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو انویٹیشن نہیں آیا تھا رائے ونڈ میں, یا آپ خود ہی نہیں گئے اس کے باوجود. اور دوسرا یہ کہ کیا آپ اس چیز کو کریڈٹ دیتے ہیں, نبیل قبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دن اپوزیشن جماعتیں جمع نہ ہوتی نواز شریف صاحب کی سرکردگی میں رائے ونڈ میں, تو وہ پریشر نہ پڑتا طاہر القادری صاحب کے اوپر, جس کی وجہ سے یہ پیسفلی سارا کچھ ختم ہوا. اور ایک سازش اگر اپیرنٹلی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی, اگر تھی مجھے نہیں پتا, ڈیبیٹیبل ہے. نہیں, اگر کوئی سازش ہوتی تو پھر وہ کامیاب ہو جاتی. اس کے لیے کسی کا اکٹھے ہونا یا نہ اکٹھے ہونا سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, پہلی تو بات ہے کہ ہمیں تو انویٹیشن نہیں آئی تھی اور اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے سے یہ گیدرنگ ہوئی اس میں بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی زرداری صاحب کو فکر پڑ گیا اور اس کی سپورٹ کی جا رہی ہے. جی, بہرحال ہم نے اپنا ایک موقف بیان کیا اور ہماری ساری جو پارٹی کی سوچ ہے وہ اس کی طرف ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہو, اور اس کے لیے ہمیں جدوجہد جو ہم کر رہے ہیں وہ اس چیز کی کر رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کے لیے جو بھی لوازمات ہیں آپ ان کے ساتھ مل نہیں سکتے, مطلب ایٹ لیسٹ اس ایجنڈے پہ آپ نون لیگ کے ساتھ, یو بینگ اپوزیشن دے بینگ اپوزیشن ان دا پارلیمنٹ, آپ نے بائیکاٹ کیا تھا, آپ اس ایجنڈے میں مل سکتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ایک آ جائے؟ نہیں, دیکھیں مشاورت تو سب سے ہونی چاہیے, لیکن ان کے ایجنڈے کے ساتھ کیسے ملے, کیونکہ وہ تو پچھلے 5 سال سے اگر آپ نواز شریف صاحب کے مختلف بیانات دیکھیں, باقی کچھ دیکھیں, وہ تو ان کو سپورٹ کر, مطلب کوئی عجیب صورتحال تھی. ایک دفعہ اکتوبر 2011 میں گو زرداری گو کی مہم بھی چلائی, پھر بیچ میں ان کو کہا کہ اگر ساری پیپلز پارٹی چھوڑ جائے تو پھر بھی میں ساتھ کھڑا ہوں. سو مطلب ان کا ہمیں تو وہ مکہ لگتا ہے دونوں پارٹیز کا. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے؟ اچھا مشاہد اللہ صاحب, 2 چیزیں آپ سے میں نے پوچھنی ہے. ایک تو آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں انہوں نے بڑی شدت پسندانہ اور بڑی ہی اوفینسو لینگویج یوز کی ہے پی ایم ایل این کے اوپر, اس میں تو میں بعد میں آؤں گا. لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ بھی ایک اہم اپوزیشن ہے, حالانکہ وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں اس وقت, وہ ابھی بھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو آپ لوگ نے سب اپوزیشن کو بلا لیا, ان کو نہیں بلایا. اگر یہ نہیں آئیں گے مشاورت میں تو سر کس طرح کانسنسس سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ اور یہ ابھی تک آپ پہ ڈاؤٹ کیوں کرتے ہیں کہ آپ کا مکبک آیا زرداری صاحب کے ساتھ, یہ آپ نے شکوک کیوں نہیں دور کیے ان کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کامران, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے جو بات کہہ رہے تھے وہ سچ ثابت ہو گئی. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے یہ ہمارا راستہ روکنے کا ایک انہوں نے طریقہ نکالا ہوا ہے. پہلے وہ سونامی کو کھڑا کیا, وہ پتہ نہیں کہاں کس جہاں میں جا کے کھو گیا. اس کے بعد پھر قاف لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد کرایا, وہ اس کا حشر جو ہوا بائی الیکشنز میں وہ بھی دنیا نے دیکھا. پھر اب طاہر القادری صاحب کو لے آئے, ان کے بھی غبارے کے جس طرح سے چیتھڑے اڑے ہیں. تو اس لیے کہ یہ جو ہے نا مطلب کہ پبلک یہ سب سمجھتی ہے, انہیں ایک ایک بات کا پتہ ہے کہ. اور آپ دیکھیں کہ یہ سونامی اور یہ جو ہے طاہر القادری, ان کی توپوں کا رخ پی ایم ایل این کی طرف ہے. تو اس سے ہماری وہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے نا کہ اچھا ہمارا راستہ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کا راستہ صاف کرنا, ان کے لیے راستہ جو ہے بنانا, مطلب اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے نا. اب جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں بلایا, ہمیں نے کیسے بلاتے؟ جب طاہر القادری صاحب کی اوپن انہوں نے حمایت کی, ان کو انہوں نے کہا کہ جی ہماری اخلاقی اور ان کے لوگ بھی کافی سارے شامل ہوئے ہیں وہاں انٹرویوز میں. کئی اینکر پرسن نے پوچھا ان کا, ہاں ہمارا تحریک انصاف سے تعلق ہے. وہ تو جب فضل آؤٹ ہو گیا تو یہ اب ذرا تھوڑے بیک فٹ پہ چلے گئے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک آدمی پورے نظام کو تھریٹ کر رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے, اور وہ ایسے مطالبات کر رہا ہے جو انتہائی مذائقہ خیز ہیں, جس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی فلسفی نہیں ہے, کوئی کچھ, اور کہیں قوم اور عوام کے لیے کوئی مثبت پروگرام نہیں تھا اس میں. ایک اپنی انہوں نے پروجیکشن کرنی تھی وہ کر لی, کوئی مال بنانا تھا وہ بنا لیا انہوں نے. تو جب انہوں نے ان کی مکمل حمایت کی
تو پھر انہیں کیسے وہاں پہ بلایا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو کس طرح بلاتے ہیں اپوزیشن پارٹی اگر بن کے جب دکھائیں گے، ٹھیک ہے، جب یہ اپوزیشن پارٹی بن کے دکھائیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ انہیں بلانا چاہیے یا نہیں۔ اچھا ابھی تک تو یہ اپوزیشن یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا مشاہد صاحب، یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں مشاہد شفقت صاحب جلدی سے ایک چیز بتا دیجیے مجھے، قطع نظر جو مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن یہ پرسیپشن ابھرا کہ ایٹ لیسٹ ڈسیزن میں آپ کو دیری لگی، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کنفیوژن کا شکار تھے کہ دھرنے میں جائیں یا نہ جائیں، یہ اس لیول پہ تھا کہ آپ پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے تھے، شاید دھرنے میں شمولیت بھی اختیار کریں، لیکن قادری صاحب جو ہیں انہوں نے پھر گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر لیا؟ میرا خیال ہے کہ پریشر ہمیں پارٹی کے اندر سے تھا، بہت سارے ہمارے پارٹی کے لوگ سمجھتے عمران صاحب چاہتے تھے کہ دھرنے میں جائیں؟ نہیں، عمران صاحب کی نہیں، عمران صاحب نے تو فیصلہ کرنا تھا نا۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ہمارے پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اس میں جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایجنڈا بہت ساری چیزیں جو وہ کہہ رہے تھے، الیکٹورل ریفارمز کی باتیں کر رہے تھے، وہ باقی چیزیں کہہ رہے تھے، یہ جو مکا ہوا ہے دونوں پارٹیوں کا، نون کا اور زرداری کا، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس سے ہم اس وقت بھی ایگری کرتے تھے اور اب بھی ایگری کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو فرق ہے قادری صاحب سے، وہ یہ تھا یا اب بھی ہے، وہ یہ تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ اس قسم کے دھرنوں سے اور اس سے نہیں آیا کرتی۔ تبدیلی جو آتی ہے وہ ایک انتخاب کے ذریعے آتی ہے۔ یہ آپ کا بیسک ڈیفرنس تھا کہ ہم نے انتخاب کے لیے جانا ہے اور انتخاب کے ذریعے صحیح تبدیلی آئے گی۔ اور آپ نے مجھے ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ کوئی ایسی سٹیج نہیں کہ آپ کی طرف سے ولنگنس ہو کہ آپ پی ایم ایل این کے ساتھ مشاورت کریں کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ؟ نہیں، اگر ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ مشاورت اگر ہمارے سے کوئی کرے گا تو ہم بالکل کرنے کے لیے تیار ہے، اس میں ہم کوئی نہ تو نہیں کر رہے۔ قاضی فیض الاسلام صاحب، ترجمان مینج القرآن کے، آپ کو بہت وارم ویلکم پروگرام تشریف لائے۔ سر، آپ کے آنے سے پہلے نبیل قبول صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے، یہ پہلی دفعہ حکومت کے سے موقف آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے منتیں کی ہیں حکومت سے مذاکرات کے لیے، فیس سیونگ کے لیے، اور کل پیپلز پارٹی کی ایم این اے جو کہہ کے گئی ہیں کہ جو ایگریمنٹ آپ سے ہوا ہے وہ نہ 18ویں ترمیم کو اڑا سکتا ہے، نہ 19ویں کو، نہ 20ویں کو، اس کی کوئی ٹکے کی ویلیو ہی نہیں ہے، جو ہم نے کیا وہ بھی فیس سیونگ ہے۔ امپلائڈ میننگ یہ تھا ان کا، پرویشا خان صاحبہ جو کل آئیں۔ نبیل قبول صاحب کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو معافیاں مانگی، منتیں کی کہ جی ہمیں فیس سیونگ کریں ہمارے لوگوں کے سامنے اور ہم سے ایگریمنٹ کر لیں۔ کامران صاحب، اتنے بڑے عوامی مواب کے سامنے لاکھوں کا وہ اجتماع تھا، نبیل قبول صاحب کی پتہ نہیں کیسے بات کر رہے ہیں، یہ ان کی کوئی ذاتی رائے ہے اور ان کو پارٹی کہ اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو پوچھ کے آنا چاہیے تھا کہ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ پوچھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ لاکھوں عوام کے سامنے ہوا ہے اور ٹی وی چینلز کے لیے کروڑوں عوام اس کو دیکھ رہے تھے، یہ کوئی بند کمرے کا معاہدہ نہیں ہے، یہ میڈیا تھا، کروڑوں عوام تھے، لائیو سنا گیا، یہ پرائم منسٹر اور یہ نگران پرائم منسٹر آ جائیں گے، اس ایگریمنٹ کی کیا ویلیو ہے؟ نہیں، فیس اس کی ویلیو ہے جناب، کیوں نہیں والی؟ یہ آئینی ہے، جمہوری ہے، اور پاکستان کے جتنے اتحادی جماعتوں کے سارے قائدین موجود تھے، یہ کیسے اس طرح کہہ سکتے ہیں؟ صاحب جمہوری ہو سکتا ہے لیکن ہر ایگریمنٹ کو آئینی بننے کے لیے پارلیمنٹ کے تھرو گزرنا پڑتا ہے، تو پارلیمنٹ ہی نہیں مانتی، وہ پارلیمنٹ حکومت نہیں مان رہی۔ دیکھیں پارلیمنٹ کے سارے اتحادی بیٹھے ہوئے تھے، پارلیمنٹ ساری چل کے آئی ہوئی تھی، ادھر ساری پارلیمنٹ موجود تھی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، کروڑوں لوگ سن رہے تھے، تو یہ بات ایسی نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ بات انہوں نے کہا، اس لانگ مارچ نے چیتھڑے اڑائے ہیں کرپشن کے، ٹھیک ہے، اور ان کرپٹ لوگوں کے جو پھر دوبارہ اقتدار میں آ کے اس ملک کی تقدیر اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، عوام کے حقوق سے کھیلنا چاہتے ہیں، ان کے چیتھڑے اڑے ہیں۔ ڈاکٹر قادری صاحب نے 2 انٹرویوز دی آپ کے سامنے، اور میں ان کی باتوں سے اس لحاظ سے بڑا امپریس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ بجلی کرپشن اور اس جیسی یزیدی جو حکومت سسٹم کے خلاف جو ہے وہ لے کے آئے ہیں ریولوشن، اور پہلے دن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اسمبلیاں ختم ہو گئی۔ سر، یہ لوگوں کو پرسیپشن سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نئی ڈیفینیشن دے رہے ہیں یزید اور حسینیت کی، جس کے اندر ہم بغل گیر ہو رہے ہیں، قائرہ صاحب جو نقلیں اتارے ہیں آپ کے لیڈر کی، مطلب سر واٹ از اسٹینڈرڈ؟ انہوں نے جو کیا ان کا تھا، ہمارے قائد کا اپنا ایک ظرف ہے، اور بات سنیں، جہاں تک یزیدیت کی بات ہے، حسینیت کی بات ہے، یزیدیت اور حسینیت 2 رویے ہیں، 2 فکر ہے۔ اور کربلا نہیں، میری بات سنیں، کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین نے آخر دم تک ابن زیاد کے ذریعے انہوں نے بھی مذاکرات کی پیشکش کی، لیکن دوسری طرف سے وہ مذاکرات نہیں ہوئے۔ بات یہ ہے کہ مذاکرات کا دروازہ اسلام ہمیشہ کھولتے رکھتا ہے، مکالمے کا دروازہ ہمیشہ کھول کے رکھتا ہے۔ پارٹی سے پوچھ کے آئے ہیں ساری باتیں جو کر رہے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے کہ منتیں کی، ترلے کیے دھرنا ختم کرنے کے لیے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں طاہر القادری صاحب نے آپ دیکھیں انہوں نے آتے ہی کیا کہا کہ سابق وزیر، سابق صدر، سابق ختم ہے، انہی کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اگریمنٹ کی ہے،
اور وہ اگریمنٹ ایسی اگریمنٹ جو صرف وہ میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ جو اگریمنٹ ہے اس کی کاپی شاید قادری صاحب کے پاس پڑی ہوگی, گورنمنٹ کے کسی منسٹر کے پاس تو پڑی بھی نہیں ہوگی, پتہ نہیں کس ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہوگا انہوں نے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کہتے ہیں اس کو پارلیمنٹ میں, آپ پارلیمنٹ میں ڈالیں. ایک منٹ میری بات سنیں نا, ایک منٹ میری بات تو سنیں نا. عوام نے کیا دیکھی ہے؟ عوام کو تو آپ لوگ نے عورتوں کو بچوں کو اس سردی میں بیچاروں, ہم تو دعا کر رہے تھے وہ کمٹمنٹ ہے ان کی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ, ہماری فکر کے ساتھ, ہماری ایجنڈے کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ عوام کی سطح کی کمٹمنٹ نہیں ہے تو ہر ایک کو اپنی طرح مت سمجھیں. آپ قادری صاحب کو جو ہے, قادری صاحب کو کینیڈا کے کورٹ نے بلا لیا ہے. یہ سب من گڑت اور جھوٹ ہے. اچھا نبیل صاحب آپ کی آواز ٹھیک کرنی ہے, اور جھوٹ کا پلندہ ہے, آواز ٹھیک کرنی ہے, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. کینیڈین نیشنل کو کیا حق ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ سے اگریمنٹ کرے؟ ٹھیک ہے, بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آؤں گا تو میرے مشاہد اللہ صاحب سے بھی پوچھنا ہے کہ آج طاہر القادری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ خاصی ذاتی رہی ہے, ایسا آخر کیا کر دیا نون لیگ نے؟ اور ان سے ہی پوچھنا ہے کہ قادری صاحب جو ہیں ذاتیات میں اترائے ہیں تو کیا پالیٹکس میں دوبارہ شدت پسندی آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے, اور کیا الیکشن میں آپ لوگ حصہ لیں گے, اور یہ جو دھرنا ہوا ہے یہ کیا تھا, یہ ابھی تک معمہ سمجھ نہیں ہے, اس پہ بات کریں گے. ویوز آج کے پروگرام میں بہت سے اہم لوگ موجود ہیں, شکوت محمود صاحب سمیت. واپس آتے ایک بریک کے بعد. اس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری آج پریس کانفرنس کی اور بائی آل مینز جو کرٹیکس ہیں ان کے نزدیک بلو دا بیلٹ پی ایم ایل این کے اوپر. قاضی صاحب اس کی کوئی ضرورت تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں رائمنڈ والے گنڈا گردی سے بعد آ جائیں, بڑے بھائی کے متعلق کچھ آپ نے کہا, چھوٹے بھائی کے متعلق کچھ کہا, میں یہاں الفاظ بولنا نہیں چاہ رہا, لیکن بہت ہی بلو دا بیلٹ ڈسکشن کی گئی ہے. کسی کو آپ کچھ کہہ رہے ہیں, کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں. اس کی ضرورت تھی آپ کو؟ کیوں ایسا لگا کہ یہ ٹارگٹ کرنا ہے نواز شریف صاحب؟ ٹارگٹ ہم نہیں کر رہے, پی ایم ایل این کی ساری قیادت ان کو طاہر القادری فوبیا ہو گیا ہے, وہ ڈر گئے ہیں, ان کو اپنے مفادات اور اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا ہے, اور جس سسٹم نے ان کو تحفظ دے رکھا ہے اس سسٹم کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ سارے بوکھلاٹ کا شکار ہیں اور یہ ڈر گئے ہیں کہ یہ نظام. لیکن وہ بوکھلاٹ تو اس لیے بھی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں 27 جنوری کو شاید واپس جا رہے ہیں. کوئی نہیں جا رہا, یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے, اور ان کی طرف سے یہ کریکٹر اسیسینیشن کی مہم کا حصہ ہے. ان کو اور تو کچھ آتا نہیں ہے کریکٹر اسیسینیشن کے ایجنڈے پہ بات کریں. لیکن نون لیگ کو آپ سے کیا خطرہ ہوگا سر؟ نون لیگ تو اب ایک اپنی وہ ایک اسٹرینتھ رکھتی ہے اس کا. کامران نون لیگ نے تو بہت فیور کیا ان کو, آپ کو پتا ہے سارا فیور ہی نون لیگ کا, ان کو نکلنے دیا, ان کو اکٹھے ہونے دیا. 6000 کمانڈوز بھیجے, نبیل صاحب کی بات, 6000 کمانڈوز بھیجے کہ ڈاکٹر طاہر القادری ان لوگوں کو کریش کرو. جی نبیل صاحب ایک منٹ میری بات سنیں. ان کو لاہور شہر سے نکلنے بھی دیا, اور فیض آباد جہاں تک پنجاب کی بارڈر ہے وہاں تک ان کو اتنی تعداد میں جمع ہونے دیا تاکہ وہ اسلام آباد میں یلغار کر سکے. اور سچویشن یہ گورنمنٹ کے لیے ہو گئی تھی, فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, کہ اگر ان کو روکا جاتا پھر بھی پرابلم, ان کو وہاں سے ہٹانا بھی پرابلم, تو ایک راستہ نکالنا تھا بیچ کا جس میں گورنمنٹ کا بڑا ایک سمارٹ موو میں سمجھوں گا کہ فیس سیونگ کے لیے قادری کو ایک موقع دیا. سیف ایگزٹ, اسی طرح کا مشرف کو جو ایگزٹ ملا تھا سیف ایگزٹ, اسی طرح کا جو ہے قادری صاحب کو ایک سیف ایگزٹ دیا گیا کہ نہ کوئی وہاں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن پیدا ہو اور نہ کوئی پرابلم ہو, اور ان کو بس وہاں سے نکالے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کامران کے اب وہ آ کے بتائیں دوبارہ. نبیل قبول صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹا معاہدہ کیا آپ کی پارٹی نے آ کے زرداری صاحب کے ایما پہ یا پرائم منسٹر. یار وہ معاہدے کی کیا حیثیت ہے جو پارلیمنٹ معاہدہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کا, ٹھیک ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں تو چیلنج کرتا ہوں گورنمنٹ کے منسٹروں کو کہ آ کے وہ معاہدہ دکھائے کسی کے پاس. یار نبیل قبول صاحب تو ویسے ہی باغی ہوئے ہیں, وہ تو اپنے منسٹرز کو نہیں مانتے, تو وہ کس طرح مانیں گے کہ آپ کے پاس جو منسٹر گئے. اچھا میں آتا ہوں مشاہد اللہ صاحب, کیا وجہ ہے کہ منسٹر تو سابق ہو گئے تھے نا, آپ نے ان کو سابق کر دیا تھا. بالکل بالکل, آپ کہتے ہو پہلے کہتے ہو سابق ہے, پھر آپ کہتے ہو منسٹر ہے, یہ وجہ آپ کو خود کنفیوز ہو. پہلے آپ بتاؤ کہ سابق ہے, یہ موجود ہے جی. اب دن کتنے رہ گئے ہیں؟ نہیں آپ نے کہا تھا ہو گئے, آپ نے کہا ہو گئے سے مراد ہے ہو گئے نا, اب کتنا ٹائم رہ گیا؟ کہاں سے ہو گئے؟ لیکن لوگ کہتے ہیں پہلے بولیں پھر بولیں, لیکن تھوڑا تو عقل تم لوگ استعمال کرو. جی اچھا میں مشاہد اللہ صاحب کے پاس جانا ہے ورنہ مزہ نہیں آ رہا پروگرام میں. دستخط اس لیے دستخط لیا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا یہ سابق ہو گئے تو ان سے دستخط لے لو. بالکل صحیح ہے, یہ آپ کا پوائنٹ نوٹڈ ہو گیا. اچھا مشاہد اللہ صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ اتنی بڑی پارٹی ہیں, طاہر القادری صاحب تو ابھی اس طرح شو آف اسٹرینتھ بھی نہیں دکھا سکتے شاید پاکستان کے ہر حصے میں جس طرح آپ دکھاتے ہیں, تو آپ کو کیا خطرہ پڑ گیا اتنا
طاہر القادری صاحب سے کہ آپ رائیونڈ سے ان کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں اور وہ آپ کے خلاف پھر بلو دا بیلٹ ہٹ کر رہے ہیں آج مشاہد اللہ صاحب؟ کیا خطرہ پڑ گیا آپ کو ان سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی جمہوری نظام کو کوئی خطرہ ہوگا تو جمہوری قوتیں اپنا رول پلے کرتی ہے. وہ ہم نے پلے کیا ہے. میاں نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں, کسی نے طاہر القادری صاحب پہ کوئی ایسا لفظ نہیں کہا, نہ ان کا کسی نے نام لیا ہے. انہوں نے آج ایسی ایسی خراب باتیں, ایسی ایسی گندی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں بلو دی بیلٹ کی ہیں. جی تو میں تو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ منہاج القرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کا راستہ. اگر قرآن کا راستہ یہی ہے جو طاہر القادری صاحب نے اپنایا ہوا ہے تو پھر یہ اللہ انہیں مبارک کرے. باقی مسلمان جو ہیں وہ تو اس طرح کے راستے کو تسلیم اس لیے نہیں کرتے. یہ انہوں نے اپنا ہی کوئی منہاج کا مطلب نکال لیا ہے, ورنہ اپنے آپ کو اتنے بڑے بڑے لقب دینے کے بعد جب آپ اتنی یعنی کہ تھرڈ کلاس گفتگو کریں گے تو ویسے بھی آپ نے اتنے جھوٹ بولے ہیں, عوام کو گمراہ کیا. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں جی 40-50 لاکھ لوگ تھے وہاں پہ, ساری دنیا نے دیکھا ہے. آپ تو یہ کہہ کے گئے تھے کہ پاکستان تبدیل ہو جائے گا. پاکستان تو تبدیل نہیں ہوا, پاکستان تو ویسے کا ویسا ہی ہے. ہاں آپ اسلام آباد میں گندگی کے ڈھیر لگا کے چلے گئے جو ابھی تک سی ڈی اے والے صاف کر رہے ہیں, اس کے علاوہ تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا نا. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں وہ ایک شعر ہے, میں قادری صاحب کو کسی کو نہیں کہہ رہا, وہ سننے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی جی کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں, اور کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے, چند پھوکوں سے پھول جاتے ہیں. کہیں سے پھوک یہاں پہ ایک غبارہ کمینہ دوسرے کو جو خود کمینہ ہوتا ہے مجھے بہت افسوس ہوا ہے, مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ یہ شاہد صاحب نے کمینے کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. کس کو بولا؟ اور پی ایم ایل آپ کو تو افسوس ہونا ہے. میں آپ کو تاریخ بتاؤں. اصل میں یہ چور کی داڑھی میں تنکا ایسے ہی کہتے ہیں جو شفقت محمود صاحب کو ابھی ہوا ہے. 1988 کے الیکشن میں انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں ہیلی کاپٹروں سے لاہور پہ گرائیں. محترمہ بیگم نصرت بھٹو کی تصویریں کامران صاحب میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. اس کے بعد 97 آپ بعد میں کر لیجئے. 97 میں عمران خان اور عمران خان کے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے جو ان کی پرانی عادت ہے کرتے ہیں, جو یہ مغلظات یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں شفقت صاحب, ان کی پارٹی کا تو ترہ امتیازی غلیظ گالیاں ہیں. آپ جس طرح بول رہے ہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کو انہوں نے گالیاں نہ بکیوں, لہذا یہ سبق نہ دیں مجھے. میں انہیں پہلے خود پڑھنا چاہیے. مجھے پتا ہے میں نے کہا کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا, لیکن چونکہ انہیں اپنے کرتوت معلوم ہے اس لیے یہ شعر انہوں نے اپنے اوپر لے لیا. میں نے پہلے کہا تھا اس لیے کہ غبارے تو یہ بھی ہیں نا, ہوا تو ان میں بھی بھری گئی تھی. کیا کامران, میں آپ کو سیریس بات بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس طاہر القادری صاحب کے مارچ کی سپورٹ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی نے کی, ٹھیک ہے, الطاف حسین صاحب نے کی, عمران خان نے کی, اور طاہر القادری تو خود ہی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ ان چاروں کا مقصد کیا ہے, یہ بات کیا کرتے ہیں. پرویز الہی کی بات سن لو, ایم کیو ایم والوں کی سن لو, عمران خان اینڈ کمپنی کی سن لو, سونامی کی, اور طاہر القادری کی جو آج بلو دی بیلٹ, سب پی ایم ایل این کو ہٹ کر رہے ہیں. اچھا اب اگر یہ ہمیں ہٹ کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ, یہ تو ٹانگیں ہیں, ایک ٹانگا کینیڈا میں بنا, ایک یونائٹڈ کنگڈم میں بنا تھا, یہ دو ٹانگے تھے. دونوں ٹانگے جو ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی ہوا نکل چکی ہے. اچھا اب چودھری شجاعت وغیرہ تو بیچارے ان کے ساتھ جو گجرات میں ہوا ہے وہ تو اگر کریں ہمیں برا نہیں لگتا. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ کی مشاہد اللہ صاحب بات آگئی. آپ کا انیلسس یہ ہے کہ بیسیکلی سر آپ کا انیلسس یہ ہے مشاہد اللہ صاحب, اگر میں سوال آگے پٹ کر دوں کہ ساری اینٹی پرو اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی ڈیموکریٹک فورسز جو ہے وہ آپ کے اور دوسرے لوگوں کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں.
جن میں عمران خان صاحب، طاہر القادری صاحب، چودھری شجاعت صاحب اور ایم کیو ایم شامل ہے. ایم کیو ایم اور چودھری شجاعت صاحب کی بات نہیں کریں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے مجھے میں میرا نقطہ پیپلز پارٹی جو ان کے ساتھ کر لیں یہ سارے لوگ جی ابھی انہوں نے جو ایکارڈ کیا ہے، یہ جو اعلان کنٹینر ہوا ہے، کنٹینر میں بیٹھ کے ایک ایسے وقت میں کہ جب کنٹینر سے باہر لوگ سردی سے ٹھٹر رہے تھے، اندر ہیٹر میں پسینے پہنچ رہے تھے، تو یہ اعلان کنٹینر جو ہے اس میں انہوں نے کیا حاصل کیا ہے قوم کے لیے. ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. یعنی کہ جمہوریت کی خدمت. مجھے یہ پٹ کرنے دینا مشاہد صاحب، آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں تو کہنا یہی، ہم پہلے دن سے جو بات کہہ رہے تھے وہ پروو ہو گئی آپ کے نزدیک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اگر آج بیٹھ کے طاہر القادری صاحب اپنی خدمت میں ڈال رہے ہیں، میں یہاں پہ لوگوں کو ان بورڈ لے لوں. میں نبیل صاحب کے پاس فوراً آؤں گا، لیکن شفقت صاحب اس چیز کا جواب دے دیجئے. بے شک شیئر کا جواب دینا چاہیں آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں، لیکن اصل سوال جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ وہی چاروں فورسز مل گئی ہیں جن کو یہ ہنٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ طاہر القادری صاحب اور آپ جو بات کر رہے ہیں دھرنوں کی، لانگ مارچز کی. کیا واقعی جمہوریت کے خلاف کوئی سازش ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز پہلے شاید صاحب تو بولنے نہیں دیتے نا، یہ ان کا ایک ٹاک شوز میں انہوں نے ایک ہتھیار بنایا ہوا ہے کہ ہتھیار بنایا ہوا ہے کہ کسی کو بولن. اب دیکھیں پھر شروع ہو. اچھا مشاہد صاحب آپ سن لیتے ہیں پلیز ان کی بات. جی آپ بیچ میں پہلے کیوں بولے تھے؟ اچھا آپ یہی کر رہے تھے، خود شروع کرتے ہیں، پھر آپ کے اندر اتنی برداشت اور حوصلہ نہیں ہے. دیکھا یہ لگے ہوئے آپ پھر دوسرے کیوں بولے تھے میرے سے؟ اچھا میں نے ان کو چپ بھی تو کرا دیا تھا نا مشاہد صاحب، اب آپ پلیز ان کو ذرا بولنے دیں پلیز. جی بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح کی یہ پی ایم ایل این کی بہت پرانی عادت ہے، رائٹ، اور نبیل گبول صاحب اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ 1988 سے لے کے ہر الیکشن کیمپین میں، اور اس میں انہوں نے ذاتی کریکٹر اسیسینیشن بے نظیر صاحبہ کی، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی، اس کے بعد عمران خان کی 97 ہمارے ساتھ ہی تھے اس وقت، 97 جب ہم یہ کام کر رہے تھے تو یہ ہمارے ساتھ تھے نا بھائی. یہ تو 1.5 سال پہلے تک پیسے لیتے رہے 88 میں آپ کے ساتھ تھا کنسلٹنسی کے نام پہ. اچھا تو اس وقت بولتے نا بھائی، اس وقت احتجاج کرنا چاہیے. مشاہد صاحب یہ فنش کرنے میں آپ کے پاس آؤں گا ضرور مشاہد صاحب. اس کے بعد 97 پہ انہوں نے عمران خان صاحب ذاتی حملے کیے 97 میں. اس کے بعد یہ جو ہے ان کا طریقہ، اور اس کی زبان اس شخص کی سن لیں آپ، تو بات یہ ہے کہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے اس پہ حملہ کر دو. بات یہ ہے کہ جہاں تک مستقبل کا سوال ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اسلم پرویز کی جیسا شکل سے ہی اسلم پرویز نظر آتا ہے، جو 1970s کی جو پاکستانی موویز میں نا اسلم پرویز اٹیک کرتا تھا. میں یہ جس کو کہہ رہا ہوں سمجھ گیا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں سننے دیں، مت کرے خدا کے لیے. شفقت محمود صاحب کو سننے کے بعد پھر میری بھی بات سنیں. ایک اور میں آپ کو بریکنگ نیوز دینا چاہ رہا ہوں. بریکنگ نیوز دیں. اچھا چلیں ان کے نبیل گبول صاحب بتا دیں پھر ہوں آپ کو بات. جی 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 بتائیے. دیکھیں کامران، یہ جو کامران کو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو وقفہ ہوا تھا نا مغرب کا، مغرب اسلام آباد میں کتنے بجے ہوتا ہے؟ سر یہ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے. اب آپ نے لاہور میں مغرب پوچھ لیا، 5:10 کے قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 5 کے اور 5 بج کے کچھ منٹ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک چیز نوٹ کیا، کرٹن گرے ہیں 6 بجے. مغرب کا وقفہ ہے. وہ جو کرٹن گرے ہیں نا، وہ جو 20 منٹ کے لیے، اسی میں سارا کاروائی ہو گیا تھا. کیا ہوا سر اس میں کرٹن کے بیہائنڈ کیا ہوا؟ اس میں بس یہی ہو گیا تھا کہ اس نے وہ منتیں کی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکلنے دو، یہ چیزیں تم لوگ آپ بولنا، یہ چیزیں میں بولوں گا، اس طرح مجھے نکلنے دو. اور اب اگریمنٹ طے کر کے جا کے سائن کر کے پرائم منسٹر نے پہلے ہی ایک کاغذ پہ پیپر پہ سائن کر کے کچھ رکھا ہوا تھا جو پی ٹی وی نے دکھایا اور لا کے ان کو دے دیا. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ فیکچولی کریکٹ ہے. میں وہاں موجود تھا اور یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. جی نبیل یہ ایسی بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. اس میں رائی کے دانے برابر کوئی صداقت کو شیلڈ بناتے ہیں، رائی کے دانے برابر کوئی صداقت نہیں ہے، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے.
کہ جنہوں نے عورتوں کو بچوں کو شیلڈ بنایا, آپ لوگوں کو اتنی شرم بھی نہیں آئی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 18 کروڑ عوام کی شیلڈ بنے ہوئے تھے ان لٹیروں سے بچانے کے لیے. اگر ہماری طرح لیڈر ہوتے تو ہم روڈوں پہ بیٹھتے عوام کے ساتھ. آپ لانگ مارچ اور بچیوں کو عمران خان صاحب نے بھی کیا, وہ نیچے لگا ہوا تھا, گرم ہو کر آپ یہ کون سا ہم نے کوئی انوکھا کام کیا؟ آپ لوگوں نے کیا, یہ پیپلز بالکل درست کہا, یہ دونوں کا مکہ سامنے آ گیا. وہ تو ایک میں تو کہتا ہوں مس مینجمنٹ تھی گورنمنٹ کی جو آپ لوگوں کو یہاں اکٹھے آپ اپنی شکست تسلیم کریں نا. آپ نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کی مس مینجمنٹ تھی, آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں پر پھنس گئے, آپ لوگ وہاں پر پھنس گئے تھے اور گورنمنٹ بھی پھنس گئی تھی. کس طرح آپ لوگ سے جان چھڑائے. ٹھیک ہے, اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ آپ نے کہہ دی نبیل قبول صاحب, اور آپ حکومت کے ابھی تک کے تو خیر ایم این اے ہیں جہاں تک ہمارا آئیڈیا ہے. ابھی آپ نے پی ایم ایل این کو جوائن نہیں کیا, جیسے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کو آفر آئی ہے. اس پہ ہی بات کریں. پیپلز پارٹی کے ایم این اے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. نہیں مجھے پتا ہے لیکن میں بریک کے بعد سیدھا ہوں گا آپ کے پاس. پاکستان کی سیاست میں آج بھی جو ہے الزام تراشی عروج پر ہے, اور اپوزیشن کون سی ہے اس کے بارے میں ڈاؤٹ کریٹ کر دیا گیا. دیکھیں نا ابھی شفقت محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت اور اپوزیشن ملے ہوئے ہیں, وہ کہیں گے کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ان کے خلاف جمہوری فورسز کے. تو یہ کیسا المیہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ بیسیکلی ڈیموکریٹک فورسز کون سی ہیں, اینٹی ڈیموکریٹک فورس کون سی ہیں, اپوزیشن کون سی ہے ریئل. یہ کنفیوژن ہے ایٹ لیسٹ اس پروگرام کی حد تک. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. اس پروگرام میں دوبارہ بہت وارم ویلکم. ڈسکشن یہاں تک پہنچی تھی کہ قاضی فیض الاسلام صاحب جو کہ سیکرٹری ہیں, سیکرٹری اطلاعات ہی کہوں گا میں ان کے, منہاج القرآن کے. قاضی صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ ذرا فارورڈ چلتے ہیں آگے. آپ نے ایک دھرنا کیا, اس کے بعد آپ کا اگر پوائنٹ آف ویو صحیح مان لیا جائے, آپ نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ آپ سے آ کے اگریمنٹ کرے, ریگارڈلیس آف نبیل قبول صاحب کا آرگومنٹ کو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دوں, آپ کی بات چلے تسلیم کر لیتے ہیں. اگر کل یہی ٹون ہے جو نبیل قبول صاحب کی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کی, اور آپ کا ایگریمنٹ نہیں مانتے, تو مطلب آپ کے پاس اب آگے اسٹریٹجی کیا, کیونکہ آپ نے اپنے فالوورز کو ایک زندگی اور موت کے امتحان میں تو رکھا ہے, اور ایک خوشخبری دے کے لٹایا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی حکومت یہ الیکٹرل ریفارمز کر لے گی. اگر لیٹس سپوز حکومت نہیں کرتی تو آپ کا آئندہ عمل آپ کے فالوورز کے لیے کیا ہوگا, یہ بھی بتا دیجیے. آپ کی ازمپشن ہے نا کہ نہیں کرتی, اور میں سمجھتا ہوں کہ نبیل قبول صاحب بھی اس ٹائم کوئی حکومتی نمائندے بن کے نہیں بیٹھے ہوئے, ان کا کوئی اپنا شاید ہوگا, اور یہ حکومت سے پیپلز پارٹی سے کوئٹ کرنے کی ہو رہے ہوں گے اور اس چیز کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب عوام کے سامنے ایگریمنٹ ہوتا ہے, کروڑوں عوام کے سامنے ہوتا ہے, تو وہ اس کو کیری کرنا پڑتا ہے. ہم سچ بولتے ہیں, عوام باہر بیٹھی ہوئی تھی, عوام کو کچھ سنائی نہیں دے رہی تھی. میرے پاس مجھے بات کر لینے دیں, آپ وہ کہہ رہے ہیں اندر کی ریکارڈنگ موجود ہے, ریکارڈنگ موجود ہے, تو ریکارڈنگ لے آئے. میں خود اندر موجود تھا, اور یہ بیس لیس باتیں ہیں, یہ بیس لیس باتیں ہیں مجھ سے. ٹھیک ہے, یہ جناب ایسی بات کر رہے ہیں, نہ کوئی ایسی ریکارڈنگ ہے اور نہ یہ پیش کر سکیں گے, سب جھوٹ کا بنتا ہے. وہ جو پردہ گر گیا تھا, اس پردے کے بعد جب پردہ گر گیا تھا نا, مغرب کی نماز 6 بجے ہوتی ہے اسلام آباد میں, یہ کہتے ہیں, جبکہ 5 بجے ہوتی ہے. 6 بجے جب انہوں نے کہا مغرب کا وقفہ ہے, اور جب پردہ گرا اس کی ریکارڈنگ میں آپ کو بتا دوں, دکھا دوں. چلیں, یہ آپ کا مجھ سے کمٹمنٹ ہوگی کہ آپ نے مجھے وہ ریکارڈنگ دینی ہے. اچھا, میں ایک اور چھوٹی سی بات کرتا ہوں, اور میں یہ بھی بتاؤں کہ کیا قادری صاحب نے چودھری شجاعت کو کیا بولا, بتا دیں. نبیل قبول صاحب نبیل صاحب کیا بولا بتائیں نا. بے پر کی نہ اڑائیں, عوام سب جانتے ہیں کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے. ہر کسی کا کردار عوام کے سامنے ہے. آپ کی 5 سال جو ٹاک شو میں آپ بولتے رہے, آپ کا کردار سب کے سامنے ہے. بھائی اینکرز بھی جانتے ہیں, عوام بھی جانتے ہیں کہ آپ ہر وقت جھوٹ ہی بولتے ہیں. سپر سونک کان تھے کہ ان کے کان کنٹینر میں لگے ہوئے تھے. آپ بھائی ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولنے کے سوا کام ہی نہیں ہے. آپ ایک مائک لگاتے, ایک سپیکر لگاتے, اور جو باتیں آپ کر رہے تھے وہ عوام بھی سنتی, تو پھر ایک بات عوام کا میڈیا بھی سنتی, تو ایک بات ہوتی, نہ عوام نے سنی نہ میڈیا نے سنی کہ کنٹینر کے اندر کیا ہوا اور چولی کے پیچھے کیا تھا, پردے کے پیچھے کیا تھا. نبیل صاحب سے ایک بات بتائیے, چودھری شجاعت صاحب کو کیا کہا ڈاکٹر صاحب نے, یہ تو بتائیے نا, کیا کہا انہوں نے؟ کہ خدا کے لیے مجھے یار یہاں سے عزت سے نکلنے دو, کوئی راستہ نکالو, پرائم منسٹر کو بولو یہ سائن کر دے, اور کوئی بیچ کا راستہ نکالو. فاروق نائک کو کہا کہ کوئی بھی راستہ, اس نے کہا جی لیگل تو کوئی راستہ نہیں, ہم کیا آپ کو بولا یار آپ ایسے ہی پرچے پہ سائن کرو. میرے نام لے رہے ہیں, آپ فون کر کے ان سے پوچھ لیں, ان سے جو باتیں منسوب کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ باتیں
नहीं, नबील कबूल साहब ने बड़ी जिम्मेदारी ली है, झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं बेचारा चौधरी शुजात तो अच्छा तो कारी साहब, अच्छा अगर ये एग्रीमेंट इंप्लीमेंट ना हो क्या करेंगे, बस ये बता दें मुझे आप, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। एग्रीमेंट इंप्लीमेंट नहीं, बात सुने, अवाम के सामने किया हुआ एग्रीमेंट उससे कोई डेविएट नहीं कर सकता, और जब ये ऐसा होगा फिर हम अपनी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। आप दोबारा धरना नहीं कर सकते, ये अजम्पशन की चलिए मैं उससे आगे चलता हूं। जब ऐसी सिचुएशन आएगी हम आके बताएं, शफकत महमूद साहब छोड़कर आप गए यहाँ पे डाउट क्रिएट, हम साफ कर करके भंगियों को इतना लगा दिया, रोड साफ कर रहे, रोड साफ नहीं हो, इतना आप गंद छोड़ के चले गए। ठीक है नबील साहब, से कम ये नॉन इशू है, सती और छोटी बातें हैं जो आप डिस्कस कर रहे हैं। तो वैसे बड़ा इस्लामाबाद में हो गया, छोटी बात पूरा आपने इस्लामाबाद को गंद से भर दिया, ठीक है, उससे आगे चलते हैं नबील साहब, उससे आगे चलते हैं, मैं आपके पास आऊंगा एंड में, लेकिन शफकत साहब ऑन बोर्ड। शफकत साहब, डाउट क्यों क्रिएट हुआ है पाकिस्तान में लोगों के ज़हनों में या मीडिया की हद तक कि रियल ऑपोजिशन बेसिकली क्या है, और आप बेसिकली ऑपोजिशन नहीं है, आप उन फोर्सेस के साथ हैं जो धरने देते हैं लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं? हम ऑपोजिशन नहीं है, तो ये परसेप्शन, ये ऑपोजिशन, ये जो मुकमुका आपको नजर आ रहा है इन दोनों पार्टियों का, ये कोई ऑपोजिशन है? पिछले अगर आप 5 साल में देख लें, 3 साल तो पंजाब में इन्होंने मिलकर हुकूमत की है, उसके बाद जिस वक्त मौका मिलता है ये इकट्ठे हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने ओपनली कहा कि मैं पीपल्स पार्टी के सारे वर्कर छोड़ जाए जरदारी को, मैं साथ खड़ा हूंगा, ये तो रिकॉर्ड की बात है। देखिए ऑपोजिशन तो इस वक्त इनमें से कोई भी, ये सारे जो है ना स्टेटस को, ये सारे इक़्तिदार के साथ हैं, कोई ऊपर हुकूमत कर रहा है, कोई नीचे हुकूमत कर रहा है, कोई कराची में कर रहा है, ये सारे, और इन्होंने सब ने मिलकर मुल्क। तो फिर मेरा आपसे एक सवाल है शफकत साहब के, फिर ये अगर आप समझते हैं कि जी इतने ही ऑन बोर्ड हैं एक दूसरे के साथ ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इस वक्त की, तो फिर दस्तूर में तो लिखा हुआ है कि इन हुकूमत ने और ऑपोजिशन ने मिलके कैंडिडेट और सेटअप लेके आना निगरान, तो फिर आप इसका मतलब आप भी धरना करेंगे जब वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं उतरेगा? बड़ा क्लियरली कह रहा हूं जी कि इलेक्शन तो हमने हर सूरत में लड़ना है, ठीक है, चाहे रिग्ड एम्पायर हो चाहे न्यूट्रल, लेकिन हमारी कोशिश क्या है, हमारी जद्दोजहद क्या है? हमारी जद्दोजहद ये है कि इलेक्शन के लिए वो माहौल बनाया जाए जिसके अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। आर यू सीरियस कि जरदारी साहब रिजाइन करें? एब्सोल्युटली। और अगर वो नहीं करेंगे भाई, मैंने आपको पहले कह दिया इलेक्शन तो आपने हर सूरत लड़ना है, लेकिन हमारी जद्दोजहद तो है ना, ठीक है, हमारी जद्दोजहद ये है। किसी स्टेज पे आप समझते नहीं कि आप लॉन्ग मार्च या धरने में जाएंगे, चाहे केयरटेकर गवर्नमेंट आप? नहीं, हम बिल्कुल धरना भी करेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, लेकिन वो जद्दोजहद एक खास पर्पज के लिए होगी। अगर केयरटेकर आपकी एक्सपेक्टेशन, अगर वो पर्पज, वो जद्दोजहद का पर्पज क्या है कि जो इलेक्शन आ रहा है जो कि डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उसको फ्री एंड फेयर बनाया जाए, तो कौम एक रिग्ड इलेक्शन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। किसी स्टेज पे आप पीटीआई को लेंगे ऑन बोर्ड केयर टेकर सेटअप के लिए, या आप समझते हैं कि नहीं ये तो पार्टियां एंटी डेमोक्रेटिक हैं, एमक्यूएम, काफ लीग जो आपने भी बताया, लाइंस, तारुल कादरी साहब की पार्टी और पीटीआई, आप समझते नहीं इनसे बात नहीं हो सकती, हम अपना कैंडिडेट लाएंगे? जी भाई, बात यह है कि जब ये एज ए पॉलिटिकल पार्टी बिहेव करेंगे तो जरूर हम इनसे बात करेंगे। ये जीडीए है, ये नया जीडीए है, 99 में जो जीडीए बना था उसमें तारुल कादरी भी थे, इमरान खान भी थे, पीपल पार्टी भी थे और कुछ पार्टी शार्टियाँ थीं। अब ये सारे इसमें शामिल हो चुके हैं। तारुल कादरी साहब को आज कोई चैनल नहीं शुरू में दिखा रहा था, पीटीवी जरूर दिखा रहा था, आपने अगर गौर किया हो, और बड़ी देर तक दिखाता रहा। तो दिखाएं, जरूर दिखाएं, हमें तो मालूम है, हम तो पहले दिन से जो बात कह रहे हैं वो साबित होती जा रही है। अब मुझे आप एक बात ये बता दें कि ये खाली अब इनके अल्फाज तक एक है, तारुल कादरी भी मुकमुका करते हैं, इमरान खान भी मुकमुका, इन्हें कोई दूसरा लफ्ज भी नहीं आता। अल्लाह के फजल से ये समझते ही है कि ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। और मुकमुका किसने किया? वो सारी दुनिया ने देख लिया। शुजा पाशा का मुकमुका किससे था? तो इनका पीपल्स पार्टी के साथ था, ठीक है, अब भी है। ये आपका तो अभी आपने क्या किया मेरे भाई, आपने क्या किया है? अच्छा, आप अभी सवाल कर रहे थे कि जी अगर इनके ये जो मुआहदा हुआ है, ऐलान कंटेनर ना हुआ जी, तो ये क्या करेंगे? ये पता क्या करेंगे? ये मलका बरतानिया और वजीर आजम कनाडा को जाके शिकायत लगाएंगे। अच्छा। और क्या करेंगे? कनाडा का शहरी और मलका बरतानिया का जो मच्छरों से डर के जद्दा भाग गए, मच्छरों से डर के जद्दा भाग गए और एक आमिर को क्लीन चिट दे गए, और अगले दिन के अखबारात में जो कुछ लिखा वो सारी आवाम जानती है, इनके बेडरूम से जो कुछ निकला वो सब जानते हैं। अब इस पे जातियात पे हम नहीं आते, क्या निकला था? मैं जातियात पे नहीं आते। आपको पता है, अगर ये ज्यादा बात करें, इसमें है 19 जून 1979 की एफआईआर। अगर मैं उसके कंटेंट्स बता दूं तो ये उठ के भाग जाएंगे। किसके खिलाफ एफआईआर? किसके खिलाफ? आप ऐसी बातें ना करें, झूठ के आप पलंदे ऐसी बातें ना करें, बयान कर दें। जो कुछ ये मैं रिकॉर्ड की सिटी पुलिस स्टेशन
झंग सिटी पुलिस स्टेशन। कामरान साहब ये मिशादुल्लाह साहब बिल्कुल बेसलेस बातें कर रहे हैं। अवाम इनको कतन, इनके झूठ के पलंदे अवाम के सामने हैं और ये इनके जो असल चेहरे हैं वो अवाम के सामने हैं, इसलिए ये शोर मचाते हैं। आदमी साहब ये मालजाल बना रहा है, मुझे मालूम है, इसका भी पता है, ये तनख्वाहदार है, उसका मिनाजुल कुरान का इस बेचारे। और राइवेंड माल को तो दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में चर्चे हैं उसके। राइवेंड महल का नाम इनसे मंसूब है। में जाके पता कर ले कुछ अरसा पहले इनके क्या हालात थे, अब क्या है, मैं इन सबको जानता हूँ। आखिरी सवाल, बात यह है कि ये नबील कबूल साहब के लिए। मिशादुल्लाह साहब आपको सारी दुनिया जानती है, आपका असल रूप क्या है, आपको किसी फिल्म में विलन का रोल के माध्यम आपकी सिफारिश करता हूं, आपको किसी फिल्म में विलन का रोल में एक भी सवारी नहीं मिलेगी। ठीक है, विलन का रोल आपको खत्म हुआ। नबील कबूल से आखिरी सवाल, के जूते होंगे और ये जो सो कार्ड हुसैनियत का प्रचार करने वाले, बस एक नबील कबूल साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है और वो ये है कि मुशाहिदुल्लाह साहब ने बात कर ली, साहब ने बात कर ली, आपको नवाज शरीफ साहब की तरफ से ऑफर हुई है पीएमएलएन ज्वाइन करने की, आपकी अपनी ख्वाहिश है या क्या वजूहात है, या वाकई जा रहे हैं पीएमएलएन में, ये जरा बता दीजिए। ये ज्यादा ब्रेकिंग बड़ी न्यूज है, बातें तो जाने वाली लगती हैं जी। मैं कल गया था रायवंड मियां नवाज शरीफ साहब से ताजियत करने उनके भाई के वफात पे, और वहां पर जाहिर है जब मैंने मुलाकात की तो वहां पर सियासी बातें भी हुई, सिंध के हवाले से भी बातें हुई हैं और कराची के खुसूसन हवाले से बातें हुई हैं। मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से रूमर्स फैलाई गई हैं पूरी दिन कल मीडिया में, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अभी भी पीपल्स पार्टी का एमएनए हूं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक वीडियो की रिकॉर्डिंग, ऑडियो की रिकॉर्डिंग देनी है, आपने मुझसे ये वादा किया ऑन एयर, ये मैं आपसे ले लूंगा। अभी आप आ जाए मेरे पास, मैं अभी आपको दे देता हूं। मेरे पास पड़ा है, जेब में पड़ा हुआ है। दिखा दे मेरे को। ये इसके अंदर मैंने अपना ये जो फोन है ना, इस पे रिकॉर्डिंग किया। नबील साहब, ये आपने और किसी को देना नहीं है, ये आपने सिर्फ मुझे देना है। नहीं हो मैं किसी से साहब, मैं आपके प्रोग्राम में, नबील साहब आपने किसी और एंकर आगे वो कब देते हैं और कब वो चलता होगा, इनके पास होगी तो चलेगी ना। ठीक है नबील साहब। ओ भाई, मेरे पास वो चीजें हैं जो मैं दिखा दूं ना, तो मैं तो आपका नाम भी मुझे नहीं पता आप कौन बैठे हो। अच्छा चले नबील साहब, आपका वादा हो गया ना, आप किसी और को नहीं देंगे, मुझे देंगे। नबील कबूल साहब, जल्द याद हो जाएगा मेरा नाम, आपको जल्द याद हो जाएगा। कामरान साहब, आप बहुत लकी हो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, वरना मैं हामिद मीर को दिखाने जा रहा था, लेकिन आप पहले आ गए। 8 बजे आपका शो हुआ तो मैंने आपको बता दिया। नबील कबूल साहब, मेरी अर्ज सुन लीजिए, अब आप किसी और को नहीं देंगे, मुझे देंगे सबसे पहले, ठीक है? ये आपको डन होगा मेरे साथ। अब इसके बाद बिल्कुल चले। मुशाहिदुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। नबील कबूल साहब जी मुशाहिद भाई, नबील कबूल साहब, आप जो मर्जी दे दें, इन पे कोई असर नहीं होगा। ये बड़े बहुत शुक्रिया, मुकमुका नजर आ रहा है। जो ढीठ लोग होते हैं वो दूसरों को भी ऐसे ही समझते हैं। ये मुशाहिदुल्लाह साहब ढीठ आदमी है, दूसरों को भी ऐसे ही समझते हैं। आप कैमरा कट करेंगे तो मैं क्लोजिंग देखा, वो नबील कबूल और मुशाहिदुल्लाह मिल गया। आज का प्रोग्राम अगर आपने देखा है, जिन्होंने देखे उनको तो बहुत ज्यादा शुक्रिया, जिन्होंने नहीं भी देखा उनको भी बहुत शुक्रिया, और हमारे पैनलिस्ट का भी। ये आज का प्रोग्राम था। कल इस पे मजीद डेवलपमेंट के साथ हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। हमें इजाजत दीजिए।